اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اور اسی مجلس میں سیدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ابھی آتے ہوئے بے شمار افراد نے فون کر کے بھی کہا، ابھی آتے ہوئے کہا، ابھی بیٹھے ہوئے کہا، لکھ کے کہا، جس نے مجھ سے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، سیدہ کی خوشنودی کے لیے، سیدہ کے رومال میں اپنے آنسوؤں کو جگہ دینے کے لیے، امام حسین کی خدمت میں جوان کا پرسہ دینے کے لیے، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جو مقصد لے کے یہاں بیٹھا ہے، ان سب کی مقاصد کی برابری کے لیے، فوج اور پولیس جو انتظام کر رہی ہے امنیت کے حوالے سے، ان سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اور جو تمنا لیے یہاں بیٹھا ہے، کوئی اپنی بیماری کے لیے بیٹھا ہے، شفا یابی کو طلب کر رہا ہے، کوئی اپنی بچیوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے زر ہے، ان سب کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا اسی مجلس میں سائن ہونے کے لیے، اور اگلے سال سے پہلے قتل گاہ امام حسین کی زیارت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، سیدہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے آنسوؤں کو زہرا کے رومال میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ عزیز محترم، بے پناہ ٹیلی فون کے ذریعے لکھ کے لوگوں نے تشکر کیا ہے کہ آپ مومنین کی دعا سے الحمدللہ تقریباً کی حاجات پوری ہو چکی ہے، اور ساتھ شکریہ میرے نام بھی لکھا ہے، تو میں اس شکریہ کا مستحق نہیں ہوں کہ ذکر اتنا عظیم ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے۔ جب پریشانی ہو، بخار ہو، مولا کی فضیلت پڑے بخار کو محمد اہل بیت محمد قرضہ نہیں اتر رہا، مولا کا ذکر کریں، قرضہ اتر جائے۔ پریشان حال ہے، فضیلت امیر المومنین بیان کریں، پریشانی دور ہو۔ بیمار ہے، ذکر آل محمد کرے، اس کو شفا مل جائے۔ مجھے فرما رہے ہیں، اب میں کیا کہوں اس کا جو ذکر سن کے بیمار ہو جائے۔ یہ ذکر شفا ہے، رحمت ہے،
برکت ہے. اب کیا کہنے اس کا، اس کو یہ سن کے نمونیا ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، کینسر ہو جائے. یہ ذکر آل محمد ہر بیماری کا علاج ہے. ان کا ذکر، اللہ جانے ان کی محبت کس منزل پہ ہوگی، اللہ جانے ان کا چہرہ کس منزل پہ ہوگا، اللہ جانے ان کے چہرے کی زیارت کس منزل پہ ہوگی. عزیزان محترم، حالات بڑے عجیب چل رہے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. رب العزت فرما رہا ہے جو مصیبتیں تم پہ آتی ہیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے، اے بے سبب معاصی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ہر گناہ ایک بلا کا پیش خیمہ ہوتا ہے. مثلا حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اذا غضب علی قوم ولم ينزل بها العذاب غلط اسعارها. جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے اور اس پہ عذاب بھی نہیں بھیجنا چاہتا، غلط اسعارها، ان کو مہنگائی میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں اللہ جب کسی قوم پہ عذاب کرتا ہے، نہیں کرنا چاہتا اور ناراض بھی ہوتا ہے، ان کو مہنگائی میں مبتلا کر دیتا ہے. لاکھ کوشش کریں مہنگائی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ ناراض ہے. تو جو فرما رہے ہیں کہ ناراضگی کیوں ہے، اس لیے کہ ہم معرفت سے دور رہیں. سوال یہ ہے جس کو امام کی معرفت ہو، جس کو معصوم کی معرفت ہو، پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا. ناممکنات میں سے ہے کہ جس کو یہ پتا ہو میرا مولا علی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جس کو پتا ہو میرا مولا علی سچوں کا امام ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. جس کو پتا ہے کہ گناہ آل محمد سے دور کرتے ہیں، پھر وہ گناہ نہیں کر سکتے. مجھے فرما رہے ہیں جس کو پتا ہے کہ عبادت اللہ کے نزدیک کرتی ہے، آل محمد کے قریب لے کے جاتی ہے، پھر وہ عبادت کو ترک نہیں کرتی. جس کو پتا ہے کہ نماز تہجد وہ نماز ہے جو امام زمانہ سے ملاقات کرواتی ہے، تو جو فرما رہے ہیں پھر وہ نماز تہجد کو ترک نہیں کرتا. حجت خدا امام زمانہ وارث حقیقی موجود ہے. مولا کائنات وارث ہیں تمام انبیاء کے. جناب سیدہ وارثہ ہیں تمام انبیاء کی بھی اور امیر المومنین کی بھی. امام حسن وارث ہیں تمام انبیاء کے، جناب زہرا کے، مولا کائنات کے. امام حسین اپنے بھائی کے وارث، رسول اللہ کے وارث، اپنی ماں زہرا کے وارث، امیر المومنین کے وارث. کرتے 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 فقط کائنات میں ایک ہستی ہے امام زمانہ کی کہ جو تمام ائمہ کے بھی وارث ہیں اور تمام نبیوں کے بھی وارث ہیں. اسی لیے کہیں نہیں ملتا کہ مولا کائنات نے یہ فرمایا ہو جس نے امام جعفر صادق کو دیکھنا ہو مجھے دیکھنا. کہیں نہیں ملتا کہ مولا نے یہ کہا ہو جس نے باقر العلوم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے، جس نے دوسرے معصوم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے. دوسرے معصوم نے یہ کہا جس نے میرے بابا کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جس نے میری ماں زہرا کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے. تو فقط کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جو اللہ کی حجت امام زمانہ ہے.
کہ جو ہر ولی کی، ہر نبی کی صفت اکمل کا مظہر ہے. اسی لیے ملتا ہے کہ جب سرکار کے ظہور کا زمانہ آئے گا، آپ خانہ کعبہ کی ٹیک لگا کے دیوار سے ایک جملہ کہیں گے، جو آدم کو دیکھنا چاہے فہا انا آدم، آدم میں ہوں. جو نوح کو دیکھنا چاہے فہا انا نوح، میں نوح ہوں. جو ابراہیم کو دیکھنا چاہے میں ابراہیم ہوں. جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے میں موسیٰ ہوں. اور پھر فرمائیں گے جس نے امیر المومنین کو دیکھنا چاہا موسیٰ ہوں. اور پھر فرمائیں گے جس نے امیر المومنین کو دیکھنا چاہا آئے میں امیر المومنین علی. جس نے حسن مجتبیٰ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے. جس نے سید الشہداء کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے. اور جس نے حسن عسکری مظہر خدا، عسکریت الہی کے مظہر کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے. کائنات میں واحد ہستی ہے امام زمانہ کی کہ جس کے ہر اینگل پہ سلام ہے. السلام علیکہ حین ترفع، میرا سلام ہو آپ پر مولا جب آپ رکوع کرتے ہیں. السلام علیکہ حین تسجد، میرا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں. میرا سلام ہو آپ پر جب آپ قنوت میں ہوتے ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. مظہر علوم تمام انبیاء امام زمانہ. لیکن غربت سرکار کی یہ ہے کہ ہم ان سے، ان کے چاہنے والے ان سے بہت ہیں. نہ معرفت ہے، نہ ادراک ہے، نہ فہم ہے، نہ سوچ ہے، نہ تفکر ہے، نہ ارادہ ہے. اسی لیے تو ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، فلاں سنیاسی بابا مشکل حل کر دے گا، فلاں بہت بڑا عامل ہے. کیوں؟ ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا، در در کی ٹھوکریں کھا. توجہ فرما رہے ہیں. جس کے پاس امام زمانہ جیسی حجت موجود ہو اور وہ پریشان ہو، سرکار فرماتے ہیں ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک ہمارے چاہنے والے کی مشکل حل نہ ہو جائے. نہیں، آپ پہ جب مشکل آتی ہے آپ کو ڈاکٹر پہ تو بھروسہ ہے. کبھی ایسا ہوا کہ مشکل آئے ایک صلوات کی تصویر پڑھ کے امام کو ہدیہ کی؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہو امام زمانہ کو ہدیہ کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا نماز امام زمانہ پڑھ کے دعا کی ہو امام کے ظہور کے لیے؟ ابھی تو ہستیاں گزری ہیں جو سارا سال روزہ رکھتے تھے کہ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. امام زمانہ موجود ہے، اس زمانے کا حسین موجود ہے، منتظر ہے آپ کے. یہی وجہ ہے جب امام سے دور ہوں گے تو گناہ ہمارے گرد آ جائیں گے. ظاہر ہے ایک آدمی نور کو چھوڑ کے چلے جائے تو کمرے میں تاریکی ہو جائے گی. چراغ سے دور ہو جائے، سورج سے دور ہو جائے، تاریکی میں، ظلمت میں، گمراہی میں رہے گا. تو عزیزان محترم، مصیبت حسین کے وارث امام زمانہ ہے. آج جو ہم پہ پریشانیاں آ رہی اسی وجہ سے کہ ہم امام کو نہیں پکارتے. پکارنے کا مقصد کیا ہے؟ یا صاحب الزمان کہنا یہ مقصد ہے؟ نہیں. چلو تو امام زمانہ کی خوشبو آئے، سو تو امام زمانہ کی خوشبو آئے، بولو تو یہ سوچ کے بولو امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں. غیبت کرتے ہوئے یہ سوچ لو کہ امام زمانہ ہو سکتا ہے یہ غیبت نہ سن رہے ہیں. کوئی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کرو میرا تو عقیدہ ہے امام ہر جگہ موجود ہے، سامنے سے میرا امام مجھے دیکھ رہا ہوگا، امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ساری رات ذکر کرنا کچھ اور ہے، فکر کے ساتھ، معرفت کے ساتھ
ایک 2 رکعت نماز پڑھنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور جب تک معرفت نہیں ہوگی آپ کو نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ کون ہے۔ معرفتی بالنورانیہ معرفت اللہ، ہماری معرفت اللہ کی معرفت۔ سرکار فرماتے جب لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے گناہ ان کو گھیرے میں لے لیں گے، جب گناہ ان کو گھیرے میں لیں گے بارشیں کبھی ہوا کریں گی کبھی نہیں ہوا کریں گی، بارشیں بے موسمی ہو جائیں گی، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، آٹے کا قحط پڑ جائے گا، پانی کم ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہر نعمت فراوان ہے، آٹے کا بحران، اس کا بحران، اس کا بحران، کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ سبب ہے، جب یہ بحران آنے شروع ہو جائے تو سمجھ لینا لوگ ہم اہل بیت سے دور ہو گئے۔ ان کی وجہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ کے وجود کی برکت سے رزق تقسیم ہوتا ہے اور آپ کے وجود کی وجہ سے زمین کو قرار ہے۔ جو ہمارا ہے تو عزیزان محترم قرآن پڑھنا کچھ اور ہے، معرفت بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا کچھ اور ہے۔ قرآن کو پڑھنا کچھ اور ہے اور بسم اللہ کی معرفت رکھنا کچھ اور ہے۔ اسم مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ علماء کرام جو مستقل آ رہے ہیں مجلس اعظام میں جانتے ہیں کہ اسم یا مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ اسم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مسند بھی ہوگا مسند الیہ بھی ہوگا۔ اب بسم سے ابتدا ہے، بسم سے ابتدا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی نسبت نہ ہو کسی ایسے اسم کی طرف کہ جس کے ذریعے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، بے اسم اللہ، مدد ہے اللہ کے اسم کے ذریعے۔ اچھا، اللہ کا اسم مدد کرتا ہے لیکن اگر معرفت ہو اس کے اسم کی۔ اچھا، اگر ذات وجود میں آ جائے تو اللہ کا اسم کچھ اور اسرار کا مالک ہے، اور اگر ذات صفات میں آ جائے تو کچھ اور اسرار کا مالک ہے۔ اچھا، اگر یہی اسم مرتبط ہو جائے اسم میں اللہ کے ساتھ تو کچھ اور اسرار کا مالک ہے، اور اگر یہی مرتبط ہو جائے ہوا کے ساتھ تو کچھ اور اسرار کا مالک ہے، اسرار کا مالک ہے۔ فرق یہ ہے کبھی ہوا سے متصل ہو جاتا ہے کبھی اللہ سے متصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ سر السر، سر الاسرار، حقیقت اسرار، کن ہے اسرار، ماہیت اسرار، حقیقت اسرار، ذات اسرار، قعر اسرار، وجود ماہیت، حقیقت ماہیت، ذات ماہیت، سر السر، سر المستتر، حقیقت السر، کمال سر، اور سر الاسرار ذات امیر المومنین۔ حروف ہے بسم اللہ کے، اس کے ہر حرف پہ لاکھوں موکل موجود ہیں، اس کے زیر پہ بسم اللہ کی زیر پہ لاکھوں اسرار موجود ہیں، لاکھوں موکلات موجود ہیں، جزم پہ تشدید پہ پیش پہ اتنے اسرار موجود ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بالباء ظہر الوجود
بے کے ذریعے وجود کائنات بنی. اس بسم اللہ کی بے کی برکت سے کائنات بنی. اور نقطہ سبب اصلی بنا کائنات کے بننے کا. ماشاءاللہ 19 مجلسیں ہو چکی ہیں، اب بھی مجھے جزئیات کی طرف جانا پڑے تو بڑی مشکل بات ہو جائے گی. اب میں کلیات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سمجھدار حضرات تشریف فرما ہے جو پچھلے سال سے مجلسیں سنتے آ رہے ہیں. میں کلیات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جزئیات سے ہٹ کے. بسم اللہ کی بے کے ذریعے ابتدا ہوئی کائنات کی. جو اللہ کون کہتا رہا کائنات بنتی رہی. فرماتے نہیں وہ بے تھا، بے کا اسم آتا رہا کائنات بنتی رہی. اچھا، بے حقیقت محمدیہ، نقطہ حقیقت علویہ. اب سوال یہ ہے جس سے اللہ نے کائنات کو بنایا جس بے کے ذریعے، کیا وہ بے نقطے کے ساتھ تھا یا بغیر نقطے کے؟ توجہ نہیں فرما رہے. جس بے سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا بے نقطے کے ساتھ یا نقطے کے؟ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ المشیہ، سب سے پہلے اللہ نے مشیت کو خلق کیا. ثم خلق من المشیت کل الاشیاء، پھر اللہ نے مشیت کے ذریعے ہر چیز کو خلق کیا. مجھے نہیں فرما رہے. پھر اللہ نے مشیت کے ذریعے ہر شے کو خلق کیا. سرکار فرماتے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ مشیت کیا ہے جس کے ذریعے، جس کے وجہ سے، جس کے سبب سے، جس کی وجہ سے، جس کی حقیقت کے ادراک کی وجہ سے اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، یہ مشیت کیا ہے؟ سرکار فرماتے پریشان نہ ہونا، نحن مشیت اللہ. یہ اللہ کی مشیت ہم ہے. اچھا سمجھ میں نہیں آیا؟ چلیں حدیث کے ساتھ، چلیں حدیث کے ساتھ، چلتے ہیں حدیث کے ساتھ کی طرف. اب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. بھائی میں بیمار ہوتا ہوں، جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس. بھائی جب بیمار ہوتا ہے انسان تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس. بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. توجہ فرما رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر چلا جائے؟ توجہ نہیں فرما رہے. کبھی ایسا ہوا کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ ایک گھر سے دوسرے کے گھر چلا جائے؟ اب مدینہ ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہے، حکیم بھی موجود ہے، حاضر حکیم موجود ہے. رسول کے بدن میں کمزوری آ رہی ہے. عزیز و جملہ دینا چاہتا ہوں. جسم کا تعلق سر سے لے کر پاؤں تک ہے، بدن کا تعلق سر سے نیچے شروع ہوتا ہے. رسول نے یہی نہیں کہا انی اجد فی جسمی ضعفا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. رسول فرمانا چاہتے ہیں کمزور جتنا مرضی ہو جائے، رسول کے دماغ میں کمزوری نہیں. پتہ نہیں میرے بدن میں کمزوری ہے، جسم میں نہیں. اچھا یونان سے ایک حکیم آیا، یونان سے ایک حکیم آیا. اس کو سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد، رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد حکیم آیا. اس کو اطلاع ملی تھی کہ رسول کا دماغ جو ہے نعوذ باللہ، اطلاع پہنچ گئی تھی یونان تک. کہاں؟ یونان تک کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ آیا تھا رسول کے علاج کے لیے.
توجہ فرمائیے گا بھائی، چھوٹی سی بات تھی، پہنچ گئی یونان تک. چھوٹی سی بات تھی، پہنچ گئی یونان تک. اور جس کو رسول نے غدیر خم میں ہاتھ اٹھا کے دکھایا، وہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تجھے یاد نہیں، کہتا میں بھول گیا. سرکار نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں، کہا مجھے یاد نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تیری آنکھوں کو اندھا کرے. اللہ اکبر. امیر المومنین نے پوچھا ایک سے تجھے یاد نہیں، کہا مجھے یاد. سرکار فرماتے تیری آنکھیں اندھی ہو. تو جو دیکھ کے بھول جائے وہ تو امیر المومنین کی نظر میں اس کا اندھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جو ساری فضیلتیں مان کے بھول جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں بھی اندھا اور آخرت میں بھی اندھا. جن کے لیے اللہ فرما رہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں اندھا ہی اٹھے گا. جو دنیا میں اندھا ہے قیامت میں من کان فی ھذہ اعمی. ایک سال سے میری بحث ہو رہی تھی تو کہا جی جو قرآن کا ظاہر ہے وہی ہے، بس قرآن کا باطن کچھ نہیں ہوتا. جو قرآن ہے وہ یہی ہے، کچھ نہیں اس کا باطن. میں نے ان سے کہا آپ کی تو آنکھیں نہیں ہیں. کہتے نہیں ہیں. میں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ قیامت میں بھی اندھا اٹھے گا. کہا نہیں، یہاں مطلب دل کا اندھا ہے. میں نے کہا نہیں، قرآن کا باطن نہیں ہوتا. میں نے کہا قرآن کا ظاہر ہے وہی باطن ہے. جو اللہ نے کہہ دیا جو دنیا میں اندھا ہے وہ اندھا اٹھے گا. کہتا نہیں، اس سے مراد دل کا اندھا ہے. اگر وہاں پہ دل کا اندھا مراد ہے، یہاں بھی بسم اللہ کا ایک نقطہ مراد ہے. سرکار کی خدمت میں کہا یار کہاں ہے رسول اللہ؟ تو دنیا سے چلے گئے. کہتا ہوئے ہوئے میں دوائی لے کے آیا تھا، بڑی زبردست قسم کی دوائی، دماغ تیز ہو جاتا ہے اس سے. اچھا، دماغ کے لیے اگر دماغ میں کبھی کمزوری آ جائے اور انسان الٹی سیدھی بولنے لگے تو یہ اس کے لیے دوائی میں نے تیار کی تھی، بڑی زبردست ہے. کہا کہ اچھا کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہ جو کھا لے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر بیمار کھا لے وہ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح کھا لے تو بیمار ہو جائے گا. دوائی کے دو اثر ہیں، ذو جنبتین ہے. بیمار کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، صحت مند کھائے گا. علی کے ذکر میں بھی دو اثرات ہیں. ذکر میں بھی دو اثرات ہیں. ظاہر ہے مصداق قرآن ناطق ہے، وہ قرآن صامت ہے، اس کے بھی دو اثرات ہیں. فیہ شفاء و رحمہ للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. مومن قرآن پڑھے گا ایمان بڑھے گا، منافق پڑھے گا نفاق بڑھے گا. تو علی کا ذکر بھی یہی ہے، مومن سنے گا ایمان بڑھے گا، منافق سنے گا جل جل کے مرے گا.
दवाई तैयार की है, बीमार खाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक बीमार हो जाएगा। सरकार ने कहा दवाई कहाँ है? कहा जी ये दवाई बोतल में है, इसका 1 चमचा पिलाया जाता है, बीमार ठीक हो जाता है। सरकार ने कहा बोतल दे, बोतल ली, ढक्कन खोला, पूरी बोतल मेरा मौला पी गया। तो जो फरमाइएगा, पूरी बोतल मेरा मौला अली। अब वो हैरान हो गया, कहता ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने? सही आदमी इसको पीता है तो पागल हो जाता है, ये आपने क्या किया? आंखें बाहर आ जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, हाथ पांव मुड़ जाएंगे, कांपना शुरू हो गया। मौला कहते दवाई मैंने पी है, पागल तू हो रहा है। ये क्या कर दिया आपने? 1 चमचे से हालत खराब हो जाती है। आपने सारी दवाई पी ली, आंखें बाहर आ जाएंगी, चेहरा लाल हो जाएगा, हाथ पांव मुड़ जाएंगे, ये आपने कांपना शुरू हो गया। मैंने पी है, पागल हो रहा। कहता हिलिएगा नहीं अपनी जगह से, बैठे रहे यहां पे, मैं दवाई जल्दी से तैयार करता हूं ताकि उसका असर खत्म करूं। उसको कह रहा है जो दवा को असर देने वाला। हिलिएगा नहीं अपनी जगह से, बैठे रहे। मैं अभी दवाई तैयार करता हूं जिससे असर, आपकी ताकत कुछ मुझे ज्यादा लगती है, अभी तक आप बचे हुए हैं, आपकी ताकत मुझे ज्यादा लगती है, तो अभी तक आप बचे हुए हैं, मैं जल्दी से दवाई तैयार करता हूं, हिलना नहीं यहां से। मौला ने कहा अच्छा, या अली छोटी सी कोई चीज भी नहीं उठानी, अगर वजन उठा लिया ना तो फिर अगर जो असर नहीं हुआ वो हो जाएगा। तो बस बैठे रहे, दवाई जहां पे है पेट में वहीं पे रहे, उठाइएगा नहीं कुछ, चलिएगा नहीं, ये जो छोटा पत्थर है ये भी नहीं उठाना, ये जो पत्थर है ये नहीं उठाना। मौला ने कहा ये बता, पत्थर ज्यादा वजनी है या सामने वाला घर? ये पत्थर ज्यादा वजनी है या सामने वाला घर? का घर का तो वजन हो ही नहीं सकता, मिकियाल में नहीं आ सकता, वजन में नहीं आ सकता, तोल नहीं सकता, घर की तो कोई लिमिट ही नहीं है वजन की। सरकार कहते हैं जरा, सरकार ने घर के नीचे हाथ रखा, घर को उठा लिया। अब सरकार ने घर को उठा के कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, यार ये क्या कर रहे हैं? अब वो देखता रहे। सरकार ने घर को घुमाया, घुमा के अब वो पागल पे पागल हो रहा है। सरकार ने घर को उठा के जमीन पर रखा, तो परेशान हो गया, कहा तब जाके घर वालों से पूछ उनका क्या हाल है। दरवाजे पे दस्तक दी, एक आदमी आंखें मलता हुआ आया, दरवाजे पे दस्तक दी, एक आदमी आंखें मलता हुआ आया, क्या आप सो रहे थे? तो कहा और क्या करता? कहा सो रहे थे, कहा और क्या करता? कहा कोई घर हिला नहीं, कोई जलजला नहीं आया, कोई झटके नहीं लगे, तो कहते तू पागल तो नहीं हो गया?
جا کے اپنا چیک اپ کرا، تیرا دماغ ہل گیا ہے، تیرا دماغ ہل گیا ہے، جا کے چیک اپ کرا اپنا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ابھی سوتا ہوا اٹھا ہوں۔ حیران ہو کے مولا کے پاس آ کے کہتا آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ کہ جس کو تو دوائی دینے آیا تھا میں اس کا وسیع ہوں، جس کو تو دوائی دینے آیا تھا میں اس کا وسیع ہوں، اور جب میرا دماغ خراب نہیں ہوتا تو اس کا دماغ کیسا؟ مل کے آخری بندے تک مل جواب ایسا دے کہ جبریل بھی جا کے آقا مولا علی کو بتائے کہ کس نے نعرہ لگایا تھا اور آپ مومنین نے جواب دیا تھا کنجوسی نہیں کرنی، نمبر کلندر بس کلندر پر کنو مالا آدم نے پکارا، قانون نے پکارا، ابراہیم مالا قانون نے پکارا، موسیٰ نے پکارا، پیغمبر نے پکارا، تم بھی بولو نعرہ کا شوہر، کعبے کا گوہر، حسین کا فادر، جنگوں کا فائدر، جبریل کا ٹیچر، یہ سب سے بیٹر، ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری۔ میں نے لیا جو قبر کے اندر علی اچھا آپ ہیں کون؟ جس پہ تو دوائی دینے آیا تھا اس کا وسیع۔ کہا جی اب تو اسلام کو میں لانے ہی والا ہوں، ایک معجزہ دکھا۔ سرکار نے کہا جی کیا چاہتا ہے؟ کہا وہ سامنے جو درخت ہے نا اسے کہیں لگا لیں۔ سرکار نے کہا کلمہ پڑھ، معجزہ بعد میں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو معجزہ دکھائے پھر مسلمان کرے، علی اس کو کہتے ہیں پہلے مسلمان کرے پھر معجزہ دکھائے۔ کیا پہلے کلمہ پڑھ لے پھر معجزہ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کلمہ پڑھا، کہتا بلائے درخت کو۔ سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اب تو بلا۔ سرکار نے کہا جی مولا درخت کو بلائے، کہا تو بلا، کہا تو نے میری ولایت کا اقرار کیا ہے یا نہیں؟ کہا کیا ہے، اور جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے درخت کو بلاتا ہے وہ اپنی جگہ سے آئے۔ اچھا بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ مدینے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، یہ تھی نا آگے ذہن وہی پہ کہ رسول اللہ بیمار ہو گئے۔ یا رسول اللہ مدینے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا؟
کوئی حکیم نہیں تھا. آپ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ آ رہے ہیں، آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس جائیں نا، کوئی پیراسیٹامول، کوئی پیناڈول، ڈسپرین، اسپرین، یہ جو دوائیاں آج کل اس زمانے میں کوئی ہوگی؟ ہاں ظاہر جڑی بوٹیاں چوشاندہ یہ وہ، تو ظاہر کمزوری ہے، کوئی یخنی وغیرہ، کوئی سوپ، کوئی جو تو اس قسم کی چیز تاکہ آپ کی کمزوری دور ہو. ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی دوائی کھائیں، پھل چل فروٹ یہ وہ میوہ جا، کوئی دوائی کسی سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، کمزوری دور ہو جائے گی. تو پیغمبر پر کیا فرماتے ہیں؟ یعنی میں جب بیمار ہوتا ہوں تو سیدہ کے دروازے پہ مجھے شفا ہوتی ہے. اللہ اکبر. جس کے دروازے پہ رسالت آئے اس کو زہرا کہتے ہیں. اس کے بیٹے فطرت کو شفا دے دے، پیغمبر بھی تو وہی آنا ہے نا. الا لاجلکم ومحبتکم. کیا کہا؟ اللہ حدیث کے سامنے ہے کہ نہ میں نے آسمان کو خلق کیا، نہ زمین کو خلق کیا، نہ سورج کو روشنی دی، نہ چاند کو روشنی دی، نہ دریاؤں میں جولانی پیدا کی، نہ ہواؤں میں پیدا کی، جو تمام چیزیں مگر آپ کی محبت کی خاطر. آج جو تم چل رہے ہو تم بھی ان کی خاطر بنے. آج جو تم صحیح ٹھیک ٹھاک ہو ان کی وجہ سے. یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان کے لیے دی، یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ان کے لیے دیے. ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا یہ سوچ کے اللہ نے بنائے تھے میرے ہاتھ. یہ آنکھیں دی ہیں ان پہ رونے کے لیے. افضل دواء العین البکاء علی الحسین. آنکھوں کا بہترین علاج حسین کے غم میں رونا ہے. رومال سیدہ میں سکونت کے واسطے، رومال سیدہ میں آنسو بزد ہے آنکھوں سے ہجرت کے واسطے. عزیزو موضوع پھر وہیں رہ گیا. زندگی ختم ہو سکتی ہے، بسم اللہ ختم نہیں ہو سکتی. ابھی قسم تک بات آئی تھی، ابھی اس میں اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہرحال عالم الغیب والشہادہ ہے. بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہے اور مجلس بھی آج 19ویں ہے. مولا قبول کریں. اور دوسرا یہ کہ بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں اور پنجتن کے حروف بھی 19 ہیں. میم ہے میم دال محمد کے 4 بنتے ہیں، عین لام یہ علی کے 3 بنتے ہیں. کتنے ہوئے؟ فے الف توئیں میم ہے 5. فاطمہ کے بنتے ہیں 5. کتنے ہوئے؟ حسن کے 3، حسین کے 4. مدد چاہتا ہوں اللہ کے اسم کے ذریعے، چاہے یا اللہ کہہ کے مدد مانگ لو، چاہے یا حسین کہہ کے مدد، چاہے یا زہرا کہہ لو، چاہے یا علی کہہ لو، چاہے یا محمد کہہ لو. بلکہ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. آپ یا جون مدد کہیں مدد نہ ہو پھر آپ یا ہر مدد کہیں نہ ہو تو پھر بات. آپ یا حبیب ابن مظاہر مدد کہیں نہ ہو تو پھر بات. آپ یا پہلون مدد کہیں نہ ہو تو پھر بات. اس میں علی وہ ہے جو انبیاء جس کا سہارا لیتے ہیں. عزیز مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا ایک وطیرہ ہے کہ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں سیدہ سے ضرور شروع کرتا ہوں.
اس عظیم بیوی سے جس کی زندگی روتے ہوئے گزر گئی. نوجوان بھی تشریف فرما ہے، بوڑھے بھی ہیں. تمام افراد تشریف فرما ہے یہاں پہ. آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، آپ کی بہنیں بھی ہوں گی. ظاہر 18 سال کا ایکشن آپ نے دیکھا ہوگا. 18 سال کی عمر کی بچی آپ نے کیا آپ نے ایسی بچی اگر دیکھی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ جس کے سر کے سارے بال سفید. آپ نے کوئی بچی ایسی دیکھی ہو کہ 18 سال کی عمر میں جس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسی بچی دیکھی ہو؟ مجھے ضرور بتائیے گا کہ جو 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہے. آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہو کہ جو 18 سال، آپ نے ایسی بیوی کوئی دیکھی ہو بچی کہ جو دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہو؟ اگر ایسی بچی آپ نے دیکھی ہو نا کہ دیواروں کا سہارا لیتی ہو، 18 سال میں 80 سال کی نظر آتی ہو، جس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہو، مجھے ضرور بتائیے. لیکن عزیزو، جہاں تک میرا علم ہے کائنات میں فقط ایک ہی بیوی ہے کہ جو 18 سال میں ضعیف ہو گئی. نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. عزیزو، مجھے ایک بچی اور نظر آتی ہے جو 18 سال کی نہیں ہے، جو 4 سال کی ہے. عزیزو، وہ بچی کون ہے؟ وہ شام کے زندان میں کیا جملہ فرمایا بابا؟ شام کی عورتیں بچیاں مخملی تکیوں پہ سوتی ہیں. بابا مجھے آپ کی قسم، مجھے کبھی تکیہ یاد نصیب نہیں ہوا. بابا من پیر نہ توانا. بابا 4 سال کی عمر میں سکینہ کی کمر جھک گئی. بابا 4 سال کی عمر میں سکینہ ضعیف ہو گئی ہے. عزیز مولا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے. ایک ڈاکٹر ایران میں، انہوں نے مجھ سے واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ مجلس ہو رہی تھی جناب سیدہ کی، تو ایک نوجوان اتنا رویا بے ہوش ہو گیا، سجدے میں گیا ہوا تھا، روتے روتے اتنا رویا کہ اٹھا نہیں. میں بھی آج بڑا پریشان ہوں، شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں. یقین جانے میں کل سے کوئی 4-5 مرتبہ استخارہ دیکھ چکا ہوں، پڑھوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت یا نہ پڑھوں. کیونکہ میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے شہادت نہیں پڑھی. یا شہادت کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں یا بعد. بڑا پریشان ہوں. ظاہر ہے امام زمانہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ بچہ اٹھا نہیں، اس کو ہلایا تو کیا دیکھا؟ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور وہ بچہ مر چکا تھا. سیدہ کے مصائب پہ وہ بچہ مر چکا.
کہتے جنازہ آیا وہاں پہ ہاسپٹل میں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں پوسٹ مارٹم کے حوالے سے میں ڈاکٹر ہوں, تو غیر طبیعی موت تھی, مجھے کہا گیا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگلے روز جب جنازہ لینے آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ اس جوان کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا تھا, کر لیا, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں, مجھے یہ بتاؤ اس جوان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میری زندگی گزر گئی, 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, میں نے آج تک ایسا جنازہ نہیں دیکھا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ میں نے آج تک ایسا جنازہ نہیں دیکھا. کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کم مسائل پڑھے جا رہے تھے حسین کی ماں زہرا کے. ان مسائل میں ایک جملہ کہا تھا جو میں بھی پڑھ دیتا ہوں حوصلہ کر کے, کہ امام سے پوچھا نا, مولا سنا ہے کہ بی بی کے دروازے پہ کیل لگے ہوئے تھے. کے دروازے پہ موٹے موٹے کیل تھے. مولا نے کہا ہاں, ساتھ ایک جملہ فرمایا, وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. مجھ سے نہ پوچھنا کہ ان کیلوں نے کیا کام کیا. امام فرماتے ہیں اگر حوصلہ ہے تو جاؤ سیدہ کے پہلو سے پوچھ لو. عزیزو, یہ بتاؤ, یہ مسائل پڑے تھے, ڈاکٹر روتا روتا گر گیا زمین. اب مجھے سمجھ میں آئی یہ مرا کیوں ہے. تب میں ہمیشہ پوسٹ مارٹم کر کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا, کہ یہ واحد بچہ ہے جس کا دل پھٹا ہوا ہے. کہتا کوئی حرکت قلب بند ہونے سے بند ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. اس نے سیدہ کے مسائل سنے, اس کا دل پھٹ گیا. اللہ تعالیٰ آج وہی زخمی ذرا ہمارے درمیان میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں, جب مجلس ہوتی ہے نا, جب ختم ہوتی ہے تو دھکے نہ دیا کرو, بڑے آرام سے دروازے سے نکلا کرو. میں نے بڑا سیدہ دروازے پہ کھڑی آ جاتی ہے, آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے. میرے حسین رونے میں تمہارا ایسا نہ ہو تمہارے دھکے سے سیدہ کو ہو جائے. ابھی تو میں آپ سے نہیں, اپنی ماں بہنوں سے جو عرصے میں بیٹھی ہے, اے میری ماں بہنوں, اگر تمہارے مجمع میں کوئی بی بی ایسی بیٹھی ہو جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلے پہ ہو, تو
غم میں مبتلا نہ کرے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزادارو کچھ شہادتیں کچھ کے حرم میں پڑھنا منع ہے، عزادارو غازی کے حرم میں بی بی سکینہ کی شہادت پڑھنا منع ہے، عزیزم مولا علی کے حرم میں بی بی زینب کی شہادت پڑھنا منع ہے، عزادارو مولا حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت پڑھنا منع ہے۔ عزیزو آج سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے اس امام بارگاہ میں، اللہ جانے اگلے تک ہم زندہ رہتے کتنے اعزاز پچھلے سموٹ آدمی ہے۔ عزادارو خدا تمہارے آنسوؤں کو زہرا کے رومال میں جگہ دے۔ عزادارو آج شیخ مہدی مازندرانی کربلا میں مجلس پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں سامنے مولا کی زری تھی اور یہاں مجلس ہو رہی تھی، کہتے ہیں مجلس پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ خادموں نے آنا شروع کر دیا، خدام آگے کہتے ہیں علی اکبر انزل عن المنبر، شیخ مہدی انزل عن المنبر، منبر سے اتر جا، مصائب روک دے، منبر سے اتر جا، مصائب روک دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے ساتھ جلدی عاشق مہدی کہتے ہیں مجھے لے کے گئے تو کیا منظر دیکھا، مولا کی زری خون سے بھر چکی ہے۔ کہتے دیکھا مولا کی قبر سے خون نکل رہا ہے۔ آج بھی مولا حسین علی اکبر کے مصیبت کو برداشت نہیں کرتے، عزادارو امام زمانہ سے ہاتھوں جوڑ کے، عزادارو بی بی زہرا سے ہاتھوں کو جوڑ کے، عزادارو میرا یقین ہے میرا مولا حسین بھی آج آیا ہوا ہے، اگر یقین نہ آئے ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں ایک ہستی آتی نظر آئے گی جس کے بدن پہ سر نہیں ہے، تمہیں ایک ہستی آتی نظر آئے گی جس کے ہاتھ نہیں ہے، خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزادارو آج تابوت آئے گا، یہ سوچ کے تابوت اٹھانا اکبر کا تابوت نہیں اٹھا، عزادارو میری جان قربان، عزادارو میری جان قربان۔ میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں۔ آج علی اکبر مجلس ہے نا، مولا حسین کو سلام کرتے ہیں، تصور کرو کربلا میں موجود ہو،
دو روایتیں ملتی ہیں. پہلی روایت یہ ہے علی اکبر سب سے پہلا شہید ہے. آل محمد کے گھرانے میں علی اکبر پہلا شہید ہے اصحاب کے بعد. اور دوسری روایت یہ ملتی ہے علی اکبر سب سے آخری شہید ہے مولا حسین سے پہلے. جو روایت بھی ہے عزیز و علی اکبر مولا کی خدمت میں آئے. عزادارو تشبیہ کی معافی چاہتا ہوں. مولا نے صندوق سے رسول اللہ کا امامہ نکالا. عزادارو علی اکبر کے سر پہ لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. خدایا تو گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں. جب میں نانا رسول خدا کی زیارت کو مشتاق ہوتا تھا تو میں اس کی زیارت کرتا تھا. عزادارو علی اکبر کو زیرہ پہنائی, علی اکبر کو روانہ کیا. عزادارو علی اکبر روانہ ہوئے. ابھی چند قدم چلے تھے پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. عزادارو صاحب ایک فکر آ رہا ہے محلن محلہ. پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا منظر دیکھا بابا آ رہا ہے. مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. علی اکبر زمین پہ اتر آئے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو. عزادارو مولا نے ایک جملہ کہا علی اکبر اگر تو باپ ہوتا اور تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا. علی اکبر تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا اور وہ جنگ کی اجازت مانگتا تو پھر میں دیکھتا کیسے اجازت دیتا. علی اکبر اللہ کے حوالے. علی اکبر لیکن حسین کی ایک درخواست ہے. علی اکبر جب تک لشکر میں گھیر نہ جانا حسین کو مڑ مڑ کے دیکھتا رہنا. علی اکبر حسین علی اکبر حسین کو پیچھے مڑ کے دیکھتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. علی اکبر میدان میں گیا, واپس آیا, پھر میدان میں گیا. عزیزو اب جو حملہ کیا نا میرے مولا علی اکبر نے, تاریخ میں ملتا ہے اس حملے کی کچھ نوعیت ایسی تھی کہ ظالم لشکر ادھر سے ادھر ہو گیا. لیکن عزیزو ایک ملعون نے کمین گاہ سے ایک گرز کا وار کیا. گرز علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوا. ملعون نے انی کو توڑ دیا. عزادارو علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. عزادارو روایات میں ملتا ہے خون سواری کی آنکھوں پہ چلا گیا. جو علی اکبر کی سواری تھی نا اس کی آنکھوں میں خون چلا گیا. علی اکبر نے سواری کے گلے میں باہیں ڈال دی. عزادارو سواری کو کچھ نظر نہیں آ رہا.
بجائے اس کے کہ علی اکبر کو لے کے خیمہ گاہ کی طرف جائے، عزادار سواری لشکر یزید کی طرف روانہ ہو گئی، عزادار سواری لشکر یزید کی طرف روانہ ہو گئی، عزادار میری جان قربان، علی اکبر نے ہاتھ نہ جوڑو، تمہیں مولا کا واسطہ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑو، عزادار سواری لشکر یزید کی طرف روانہ ہو گئی، اکبر کے پاس تلوار نہیں ہے، اکبر نے گلے میں بالیں ڈالی ہوئی ہے، عزادار جو ملعون آتا ہے تلوار کا وار کرتا ہے، جو ملعون آتا ہے تلوار کا وار کرتا ہے، عزادار میری جان قربان، عزادار میری جان قربان، بیٹھا عزادار میری جان قربان، عزادار علی اکبر کا کیا حال ہوا، ملا فرزندی فرماتے ہیں فَتَتَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ ظالموں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عزادار میری جان قربان، مولا 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 غریبوں کا مظلوموں کا مولا، تصور کرو اکبر کا لاشا یہاں پڑا ہے، عزادار علی اکبر کا لاشا ٹکڑوں میں زمین پہ